بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں اس وقت موجود ہوں سرزمین منڈھول، درگاہ سائیں علی بخش المعروف بابا سائیں علیہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پہ، اور آج ان کے مرید خاص منظور نظر بابا سائیں اکبر بادشاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا سالانہ عرس، اس کی تقریبات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور آج اس کی جو آخری دعا تھی وہ ہوئی۔ تو میں آج اس عرس پاک کے حوالے سے بات کروں گا اور اس درگاہ کے حوالے سے بات کروں گا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سجادہ نشین اس درگاہ کے، اور سائیں اکبر بادشاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور سجادہ نشین سائیں ہارون الرشید، جو صاحبزادے بھی ہیں سائیں اکبر رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کے، اور ان کا دوسرا سالانہ عرس ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گا کہ سائیں صاحب، یہ آج دوسرا سالانہ عرس تھا، اور یہ منظور نظر ہیں عارف کھڑی میاں بخش رحمۃ اللہ علیہ کے، اور منظور نظر ہیں، ان کا خصوصی نظر کرم ہے، اور یہاں لوگ آتے ہیں، زائرین آتے ہیں، اپنی حاجات لے کے آتے ہیں، اور قبولیت ہوتی ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے؟ آج دوسرا سالانہ عرس تھا بابا جی کا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے AJK نیوز آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساری ٹیم کا، کہ آپ ہمارے جد پاک حضرت سائیں علی بخش المعروف بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ پاک پہ حاضر ہوئے، اور تمام عقیدت مند ظاہرین کے لیے آپ نے جو یہ پروگرام ارینج کیا، وہ اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دربار کے حوالے سے معلومات نہیں ہیں۔ حضرت قبلہ سائیں علی بخش المعروف بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو روحانی سلسلہ ہے، یہ دربار کھڑی شریف حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ، آپ سے روحانی فیض آپ کو ملا، اور حضرت آپ کی جو ظاہری بیعت ہے وہ بٹالہ شریف حضرت سید ظہور حسین محی الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ ان سے تھی۔ تو جب آپ نے وہاں سے بیعت لی تو آپ کے مرشد پاک کے حکم سے انہوں نے حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کے پاس آپ کو بھیجا کہ آپ کا جو روحانی فیض ہے اس کا حصہ وہ آپ میاں صاحب سے جا کر وصول کریں۔ تو پھر آپ اپنے مرشد پاک کے حکم سے حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، جہاں سے آپ کو فیض بھی ملا، اور جو حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر دمڑی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار مبارک پر دمڑیوں کا تحفہ نذرانہ پیش ہوتا ہے۔ بقول میاں محمد بخش علیہ رحمہ آپ نے فرمایا، جاؤ بابا، آپ کو ہم نے دمڑی علی سرکار کے فیض سے بھی نواز دیا ہے، 700 اہل بیت کی سرداری بھی آپ کو سونپ دی ہے، اور جو دمڑیوں کا حصہ ہے گل پور سے اوپر پوری کشمیر جو ہے وہ آپ کو دے دی ہے، وہاں کی دمڑیاں وہ آپ کے دربار پہ نذرانہ ہوں گی۔ سرزمین منڈھول میں یہ بڑی درگاہ ہے بابا سائیں علیہ بادشاہ کی۔ لوگ یہاں آتے ہیں، فضول و برکات حاصل کرتے ہیں، اپنی مناجات لے کے آتے ہیں، اپنے جو مقاصد ہیں وہ لے کے آتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے جو مریدین ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کا روحانی فیض تا قیامت جاری ساری رہے گا۔ حضور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا فیض عام ہے، تمام جو عقیدت مندان مریدین آتے ہیں وہ کوئی بھی اس در سے خالی نہیں جاتا ہے۔ خصوصی لا علاج مرض یہاں پہ شفا یاب ہوتی ہیں، بے اولادوں کو اولاد نرینہ کا فیض ملتا ہے۔ جو اپنی نیک مراد دربار شریف پہ لے کے آتے ہیں، یہ سخی کا در ہے۔ حضور قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ یہ صابر بھی اور سخی ولی ہیں، تو کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، جو بھی منگتا آتا ہے یہاں سے جولی بھر کے جاتا ہے۔ آپ نے بات کی ہے کہ ظاہرین کے حوالے سے کہ ان کے لیے پیغامات، ایک پیغام میں دینا چاہوں گا جو درگاہی حوالے سے ہے، کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اولیاء عظام سے ہماری جو نسبت رکھی ہے۔ تو درگاہی حوالے سے جو لوگ
آئیں وہ یقین اور عقیدے سے کہ ہم اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں۔ آج جو المیہ ہے اس پہ افسوس ہوتا ہے، جو بھی گھر سے چلتا ہے زائرین وہ اپنے دل میں یہ لے کے آتا ہے کہ میں دربار شریف جاؤں گا، وہ کتاب نکالوں گا، وہاں حساب دکھاؤں گا، تو یہ خدا را یہ عمل ان اللہ کے ولیوں کو ناپسند ہے۔ قرآن پاک کتاب آئی ہے ہمارے لیے، آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ہم کو ملی ہے، وہ خدا را میں اپیل کروں گا زائرین سے 5 گنا نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی۔ یہ جو آپ درگاہی نظام پہ لے کے گھر سے، ہمارے جو بزرگ ہیں لطیف صاحب میں ان کے خوبصورت جو ان کی جب یہ حاضر ہوتے تھے تو ان کے بارگاہ میں جو حاضر ہوتے تھے ظاہرین تو آپ فرماتے تھے جاؤ جیسی نیت ایسی مراد۔ تو ظاہرین اگر گھر سے چلتا ہے وہ کتاب کی نیت لے کے آتا ہے وہ ان سے فیض کیا پائے گا؟ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو زائرین آتے ہیں وہ ان بزرگوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں، اللہ ان کی حاجات قبول۔ ہاں بالکل یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرکز بنا دیے ہیں، یہاں آ کر وہ ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اپنی جو پریشانیاں ہیں، اپنی جو معاملات ہیں وہ اللہ کے حضور دعا کریں، کیونکہ یہ اللہ کے نیک ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور فرماتے ہیں۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے آپ کے ذریعہ سے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کے جو اکثر لوگ پڑھے لکھے میں نے دیکھا وہ بھی آتے ہیں جی سائن صاحب جو اصحاب دیکھیں جی یہ جو اصحاب یہ کتاب کھلی ہے اللہ کے ولیوں کی، انہوں نے کیا کام کیے ہیں، اللہ کی دین کی خاطر چلیں، اللہ کی یاد میں پورے دن رات انہوں نے لگائے۔ آج ہم لوگ ان کے قدموں میں حاضر ہیں، ان کے دربار پہ حاضر ہیں، یہ کیوں لوگ آ رہے ہیں؟ اسی لیے۔ لیکن یہ جو ہماری عقیدت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا جو بھی مقصد ہے وہ دل میں لے کر آئیں اور اللہ کے حضور ان کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے حضور کہیں کہ اللہ ہم تیرے ولی کے در پہ حاضر ہیں اور ہم تیرے ولی کا وسیلہ لے کے آئیں، ہم گناہگار ہیں، اے اللہ پاک ان نیک بندے تیرے ان کے وسیلہ سے ہماری مرادیں پوری فرما، تو کوئی بھی سوالی انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا۔ ناظرین ایک اور ظاہرین میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بات کروں گا کہ یہاں لوگ یہ اللہ کے جو ولی ہیں یہ درگاہ یہاں لوگ روحانی تسکین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، کیا کہنا چاہیں؟ جی الحمدللہ جس مقام پہ آپ کھڑے ہیں یہ اس علاقے کو اس جگہ کو اولیاء اللہ کی نگری کہا جاتا ہے، تو بے شمار آستان ہے یہاں پہ۔ اس وقت ہم حضرت بابا علی بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کھڑے ہیں اور دور دراز سے اولیاء اکرام کے اعتماد چاہنے والے حصول فیض کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ شب و روز یہاں پہ دن روز ہر وقت جو ہے اور سالانہ عرس مبارک کی تقریبات میں ہر وقت زائرین کا یہاں پہ رش لگا رہتا ہے اور لوگ اولیاء اللہ سے سچی عقیدت اور محبت رکھتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور اپنے دامن طلب کو دراز کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور رب العالمین ان کی التجاؤں اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ناظرین اس وقت ایک ظاہرین میرے ساتھ موجود ہیں اور اس درگاہ کے ساتھ ان کی نسبت بھی ہے، تو میں ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ لوگ اس درگاہ پہ آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی فیوز و برکات کا جو یہاں نزول ہوتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور لوگ یہاں اپنی روح کی تسکین حاصل کرنے کے لیے، روحانی تسکین حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جے کے نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اولیاء اللہ یہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا جتنا بھی کام ہوا وہ اولیاء اللہ اور صوفیہ اکرام کی وسادت سے ہوا، تو انہی آستانوں میں سے ایک آستانہ دربار عالیہ بابا علیہ بادشاہ منڈھول شریف ہے۔ یہ حضور رومی کشمیر کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور آپ کے فیض یافتہ ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے جتنے بھی جہاں بھی مزارات ہیں وہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی بات کی جاتی ہے، اصلاح کی بات کی جاتی ہے، محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، امن کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال سب سے بڑی مثال ہمارے پاس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار شریف ہے، جہاں ہندو بھی اپنی منتیں مانتے ہیں اور آ کر وہاں اپنے اس مذہب کے مطابق اپنے ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ حضور داتا صاحب کا دربار ہے، تو یہ اسی کا تسلسل ہے، یہاں سے محبت، امن اور پیار کا پیغام دیا جاتا ہے اور یہاں دربار پہ آ کر جو بھی آتا ہے یا تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرتا ہے یا ذکر و اذکار کرتا ہے اور اپنی باطنی جو طہارت ہے اس کا سامان یہاں سے مہیا کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس درگاہ سے فیض یافتہ ہیں، متصل ہیں، اس یہاں سے نسبت ہے آپ کو، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ آج بابا جی کا عرس بھی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جے کے نیوز کا بہت بہت شکریہ۔
کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، تو یہ ایک اللہ کے نیک بندے کا آستانہ ہے اور میری یہاں ایک عرصے سے نسبت ہے، اور جب سے ہم نے وہی سنبھالا ہے تقریباً آستانے سے ہماری نسبت ہے اور آنا جانا رہتا ہے، اور یقیناً میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ جہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ دین کا پیغام یہاں سے ملتا ہے، اور بے شمار علماء و مشائخ یہاں تشریف لاتے ہیں جو دین کی تدریس کا کام کرتے ہیں، اور یہی وجہ اصل میں ضرورت بھی اسی چیز کی ہے، اور یہاں جو ہمارا آنے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ یہاں ہم آئیں تو دین کی کوئی بات لے کے جائیں، دین یہاں سے سیکھ کے جائیں، چونکہ ہم تک یہ برصغیر کے اندر جو دین پہنچا ہے انہی صوفیاء کرام اولیاء اعظام کے تسلسل سے پہنچا ہے۔ 712 میں یہاں جو ہے اسلام کا آغاز ہوا ہے، اور تب سے لے کر آج تک یہی لوگ ہیں جو دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور یقین ہے کہ انشاءاللہ یہاں جو بھی لوگ آئیں گے یقین اور ایقان کے ساتھ تو یہ ضرور ہدایت لے کر ان آستانوں سے جائیں گے۔ ناظرین، یہ جو درگاہیں ہیں یہاں سے دین کا علم ملتا ہے، یہاں سے روحانیت ملتی ہے، تو یہ جو ظاہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بر صغیر کے اندر اگر دین پھیلا تو ان اولیاء کرام کے توسل سے پھیلا، تو یہاں سے لوگ آتے ہیں اپنی مناجات لے کے، اپنی حاجات لے کے آتے ہیں اور اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں بزرگوں کے وسیلے سے۔ تو یہ جو درگاہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے جو نور کے مراکز ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو روحانیت کا جو مرکز ہیں، یہ درگاہیں ہیں۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔